لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد وما ولد صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. سورہ بلد کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے لا اقسم بہذا البلد ایک ایسی سرزمین کی قسم عطا فرمائی کہ جس شہر میں تم مقیم ہو اس زمین کی قسم. آگے جا کے فرمایا ووالد وما ولد، تمہارے باپ تمہارے والد اور جس کی تم اولاد ہو اس کی قسم، یعنی باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور جتنی قسمیں قرآن حکیم کے اندر جو اللہ نے فرمائی، والتین کی قسم ہو، والضحیٰ کی قسم ہو، تو پھر ان کی شان انسان کو خود سمجھنی چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، جس کی قسمیں خود دنیا کا بنانے والا فرما رہا ہو. تو قسم ہے والد کی قسم. مراد مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر نے دیا. والد میں حضرت عبداللہ حضور صدر کائنات کے جو والد گرامی ہے، کچھ مفسرین نے اس والد سے مراد عبداللہ بھی دیا. اکثر غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون باپ؟ ابراہیم. اصحاب مفسرین کی اگر بات کو جانا جائے، ایسا باپ کہ جو ہر آزمائش میں پورا اترنے والا، ایسی والد شخصیت. آغاز تبلیغ ہے تو آغاز تبلیغ کے اندر ایک جابر حکمران جس کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بدلے میں ایک بڑی آگ. ایک ہے جو آپ آگ چولہوں پر دیکھتے ہیں، لکڑیوں پر جلاتے ہیں. اس دور کے اندر تو حسد کی بھی ایک آگ ہے، یہ بھی بڑی خطرناک ہے. یہ انسان کو اندر ویسے ہی خود بلا دیتی ہے. کسی کے مرتبے کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر اڑ جائے اللہ. اس دور کے اندر عام ہے. تو ایسی چیز گھر کے اندر پائی جاتی ہے، دو بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے. دور کی بات تو بڑی بات ہے، دو سگے بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس کو دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. 11 اولادیں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اولاد تو یوسف بھی جیسی ہے ویسی ہی دوسری اولاد بھی ہے، لیکن کیا ہے، بغض اور حسد جو یوسف کے لیے اولاد نبی کے اندر موجود ہے. اولاد نبی کے لیے، اولاد نبی کے دل میں یعقوب علیہ السلام کی، دیگر اولاد کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے حسد. تو پھر پیر صاحب اور مولوی صاحب کہاں رہ گئے، ان کی اولادیں؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے. اولاد نبیوں کے اندر، نبیوں کی اولاد کے اندر حسد موجود ہے. یہ حسد کی آگ سگے بھائیوں کے اندر. تو اس دور کے اندر جہاں پر تبلیغ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہاں پر ایک جابر حکمران ہے، آگ جلائی ہے. آگ جلا کر اس آگ میں ابراہیم کو ڈالنا ہے. اس آگ کو اللہ رب العزت یا نارونی بردن و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے وہی آگ گلزار بنا دی جاتی ہے، جنت بنا دی جاتی ہے، باغیچہ بنا دی جاتی ہے.
والد کی قسم، آخر ایسا کون سا والد ہے جس کی قسم اللہ رب العزت عطا فرمائے؟ تو اس کی پوری اس ذات مبارکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ذات، جہاں پر ایک بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس کر دیا، اس کے بعد اگلا امتحان ہے۔ اگلا امتحان کیا ہے؟ ایک ایسے علاقے کے اندر اپنی جوان بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جانا ہے، وہ بیٹا جو منتوں بعد ملا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً بیٹا اللہ رب العزت نے منتوں بعد عطا فرمایا ہے، یعنی کتنی چاہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے ایک تحفہ دیا ہے۔ پھر جب وہ بیٹا اس قابل ہو جائے کہ وہ انگلی پکڑ کے چلنے لگ جائے، انگلی پکڑ کے چلنے لگ جائے۔ آج کے میں بہت ساری باتیں ضمن ساتھ انگلی پکڑ کے چلنا، تو آپ جو لوگ باپ بن چکے ہیں وہ اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، گرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو باپ جو ہے نا اپنے بچے کو سہارا دے کر چلا رہا ہوگا، گرنے نہیں دے گا۔ تو کم سے کم اتنی حیا ہر جوان بیٹے کے دل میں ہونی چاہیے کہ جب بڑھاپے میں اس باپ کے پاؤں میں لگڑاہٹ آئے نا، تو کندھا دیتے وقت یہ نہ سوچے، یہ سہارا دیتے وقت کہ یہ کہاں کا بوجھ آ گیا میرے سر پر، لیکن یہ تصویر کے دو رخ ہونے چاہیے۔ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ پرورش اس دور کا باپ اور ماں اپنی اولاد کی کیا کر رہی ہے۔ اگر یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے اور جلد از جلد گاڑی کھاتے کے محلے سے نکل کر آپ نے ڈیفینس میں بنگلہ بنانا ہے، یا کوئی بڑے فلیٹ لینے ہیں جس کے اندر یہ آپ کو کیا بولتے ہیں، یہ کمرہ روم ٹو روم کمرے، اس کے علاوہ آپ کو دوسرے اٹیچ باتھ اور دوسرے 4 بیڈ روم کا مکان چاہیے، تو آپ نے کیا ہے، شوہر بھی کما رہا ہے تو بیوی بھی کما رہی ہے، گھر کے جو اولاد ہے وہ کون پال رہا ہے؟ میڈس پال رہی ہے، اس کے لیے آپ نے الگ خرچہ کیا، میڈس، اس بچے کی پرورش کے لیے میڈز رکھی ہے۔ پھر توقع نہیں رکھیں اس اولاد سے کہ وہ آپ کو وہ جو ہے بڑھاپے کے اندر جو ہے آپ کا سہارا بننا، آپ نے جیسے اس کی پرورش کی ہے وہ بڑھاپے میں آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، یا تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے چلا جائے گا، پھر ایک دن فادر ڈے منا لے گا یا مدر ڈے منا لے گا، وہ کہے گا جناب پورا ہو گیا کام کہ مدر ڈے منا لیا، فادر ڈے، اب 364 دن وہ بیٹھا رہے باپ بیٹا انتظار۔ اپنی پہلی جو طریقہ کار، نفسیاتی طریقہ کار انسانوں کے بڑا بغض حسد، جہاں پر یورپ کے لیے اگر ہے نا، تو یہ بغض حسد حقیقتاً ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی صف میں بیٹھ کر بوڑھا سفید داڑھی والا باپ امریکہ اور یورپ کو بدوائیں دے رہا ہو، وہیں پر پچھلی صف میں جوان اولاد اس کے ویزے کے لیے کوشش کر رہی ہو کہ میرا ویزا لگ جائے۔ کائنات کا اگر نظام انسان چلا رہے ہوتے نا تو گڑبڑا جاتا ہے انسان۔ کہ کس کی سنوں، پہلی صف میں بیٹھنے والے کی سنوں کہ دوسری صف میں جس نے اپنی عمر گزار دی اس کی سنی جائے، یا دوسری عمر میں جو دوسری صف میں بیٹھا ہے جس نے اپنی عمر گزارنی ہے وہ اپنی ترقی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، کیا میرا ویزا لگ جائے امریکہ کا، یورپ کا ویزا۔ بڑی بڑی باتیں تو بہت ساری ہیں جان لٹانے کے لیے، ہر آدمی کھڑا ہے ہم جان لٹا دیں، جان کی بات نہیں ہے، پہلے ایمان کی ان راہوں پر چلنے کا تہیہ تو کریں۔ زبانی کلامی کچھ نہیں ہوتا ہے، زبانی کلامی اس دور کے اندر یہ سب سے بڑا جو ہے مسئلہ، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، ہر آدمی مفتی ہے۔ 2 کتابیں پڑھنے کے بعد، اردو کی 2 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ مفتی اعظم ہے، اس نے دنیا بھر کی، اور خرافات یہ ہے کہ اگر آپ کے مخالفت میں کوئی شخص بات کرتے، یعنی جس کے آپ ماننے والے، اس کی مخالفت میں آپ کمنٹس پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے با اخلاق ہیں۔ جو ٹھیکیدار ہیں اہل سنت کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، دین کے ٹھیکیدار، ان کی اخلاقی کمنٹس جو ہے نا آپ پڑھ کے آپ خود شرمندہ ہو جائیں کہ جو آپ پڑھ کے اپنی نابالغ اولاد کے سامنے یا اپنی بیویوں کے سامنے یا اپنی ماں بہنوں کے سامنے جن کمنٹس کو آپ پڑھ کے ان کے کانوں تک نہ پہنچے، وہ کمنٹس کون ہے؟ جناب محلے کا ٹھیکیدار ہے، اہل سنت کے ٹھیکیدار ہے، یہ محلے کے جو ہے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے یہ کمنٹس ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا، ہر آدمی بیٹھا ہے، ادھر بیٹھ وہ ویکسینیشن، ادھر وہ اتنی بڑی داڑھی، سفید داڑھی، ویکسینیشن لگائی ہے، ادھر وہ جناب وہ کیا ہے، وہ چپک رہا ہے۔
مقناطیس سے مکرا ہے. اب وہ آسمان پہ جا کے لٹکے گا. اس نے اگر آسمان پہ مقناطیس تو تم کل جو ہے آسمان مریخ میں آسانی سے پہنچ جاؤ گے. تمہیں اب جناب جہازوں کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں. مقناطیس تو ویسے ہی لگ گیا ہے. اوپر ایک مقناطیس چھوڑیں گے, وہ مقناطیس جو مجھے کہا کہ کبھی مدینے پہنچا دے گا, کبھی جو ہے یورپ پہنچا دے گا. آدمی اتنی بڑی لحاظ, کوئی شرم. حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. کفا بالمرء کذبا, اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنتا ہے بس اسے آگے نقل کر دیتا ہے. بکل ما سمع یحدث بکل ما سمع, جو اس نے سنا ویسے اس نے مینو آگے نقل کر دیا. اب نہ اس میں وہ تمیز کرتا ہے قرآن کی آیات کی, نہ اس میں وہ تمیز کرتا ہے احادیث مبارکہ کی, نہ اس میں وہ تمیز کرتا ہے کوئی دنیاوی خبر کی بھی. آپ کے پاس کوئی دنیاوی خبر بھی آتی ہے بغیر تحقیق, اس کا جواب سب نے دینا ہے. جو بغیر تحقیق کے کیا ہو گیا, وہ کل ہڑتال ہے, وہ کیا ہو 6 بجے کا دکانیں ختم, اب 10 بجے تک کھلی بیٹھے بیٹھے. 10,000 آدمی یہ جتنے بھی آپ کے ساتھ وہ ہیں, آپ نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی ہے, اس کا وبال جو ہے نا, اس کا جواب آپ کو دینا ہے. یہ نہیں کہ نہیں دینا ہے. حضور کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کفا بالمرء کذبا, کافی اتنا ہی ہے. یحدث بکل ما سمع, بس جیسا اس نے سنا گلی میں کھڑے ہو کر ویسا اس نے آگے فارورڈ کر دیا. وہ کا دین کی خدمت ہوگی. یہ دین کی خدمت نہیں ہے, یہ تباہی اور بربادی ہے جو مسلمانوں کے خونوں کے اندر اب جو ہے نا رائج ہو چکی ہے. تو اب وہ باپ جس کی قسم قرآن حکیم ادا فرما رہا ہے, اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں زینت بخشی ہے, وہ والد جس کو یہ اولاد ملی ہے, اس والد نے اپنی جوان بیوی کو اور اپنی اولاد کو ایک ایسے بیابان میں چھوڑا ہے جس کے اندر نہ پانی ہے, نہ کوئی غذائی اجناس ہے. آج بھی نہیں اگتی ہے مکہ مدینہ کے اندر, خاص طور پہ مکہ کے اندر کوئی اجناس جو ہے وہ یہ فروٹس اور دنیا بھر سے آتے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, بے موسم کے پھل بھی آپ مکہ مدینہ کے اندر کھا رہے ہوتے ہیں, یہ تو اللہ کی رحمت. ورنہ آج بھی تو وہ کوئی اس زمانے کے اندر جہاں پر کوئی خاص پانی کا انتظام بھی نہیں ہے, جہاں غذا کا اجناس کا بھی انتظام نہیں ہے, وہاں پر جو ہے وہ اس جگہ پر اپنی اولاد کو چھوڑ کر, تو ہم ووالدن, قسم ہے اس باپ کی ابراہیم کے کہ جس نے ہمارے کہنے پر یہ نہیں کہا کہ یا رب یہاں پر ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا, کیونکہ وہ جانتا تھا جب اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تو دل میں یہ خیال آیا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر حکم دیا جا رہا ہے کہ اذن فی الناس بالحج, لوگوں کو حج کے لیے بلایا جائے, تو خیال آیا, سوال کیا رب یہ میری آواز کو کون سنے گا؟ تو فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. پھر نہیں سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا رب یہاں پر اس بیابان کے اندر کوئی تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی پانی کا خاص انتظام ہی نہیں, کوئی رہائش کا خاص انتظام نہیں ہے, یہاں پر ان کی غذا, ان کے پانی, کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو جو رب دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے. ووالدن وما ولد, وہ والد ہے کہ وہ پرورش ہے. آپ دیکھیں سورہ قرآن حکیم کے اندر سورہ اللقمان, بعضوں نے کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اور اکثر مفسرین نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, حکیم ہیں. اس سورہ لقمان کے اندر چند نصیحتیں ہیں باپ کی اپنی اولاد کو, چند نصیحتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے. تو نے کیسے زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا ہے, کیوں, کیا تو زمین پر اکڑ کر چلے گا تو زمین پاڑ دے گا؟ اپنے آپ کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. تو نصیحتیں, آج کا باپ تو جوان بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ سامنے سے جو ہے گستاخی کرے گا, پیسہ اگر اس نے زیادہ کما لیا ہو, یا یہ باپ سے زیادہ پڑھ لکھ کر گیا ہو, باپ کا میٹرک پاس یا انگوٹھا چھاپ, اس بچے نے جناب ایم اے کر لیا, یہ انجینئرنگ کر لی ہے, یہ کہے تو میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں, تو اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا, یہ زیادہ سمجھدار ہے جس نے دنیا دیکھی ہو. تو آج کا باپ نصیحت کرتا ہے, آج کا باپ تو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر دونوں میاں بیوی کمانے کے لیے باہر نکلے ہیں, اولاد چھوڑ دیے میڈس پر, یا وہ جناب باجیاں پڑھا رہی ہیں, کہیں پر اسکول کے اوپر ذمہ داری ہے,
پھر کہیں پر جو ٹائم ہے اس میں بچے کو محلے کے اندر چھوڑ کے بھی جاؤ، محلے کے اندر نہ اس کی دوستی کا خیال، نہ اس کی پڑھائی کا خیال کہ اس کو پڑھانا کیا ہے، اس کو لکھانا کیا ہے، اس کو سمجھانا کیا ہے، اس کو بتانا کیا ہے کہ یہ کیسا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ وہ اب جیسے دوست جس گلی کے اندر بیٹھ گیا، جیسا دوست مل گیا وہ ویسے ہی اس کے رنگ میں رنگ گیا۔ نصیحتیں معاشرے سے ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی اسی انداز میں، خود ہی زمانہ سمجھائے، تو جس کو زمانہ سمجھا رہا ہو اس سے آپ اخلاقی رویوں کی تمیز کر سکتے ہیں، کہ اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں یہ اخلاقیات کے دائرہ کے اندر رہے گا۔ اس کو سمجھایا زمانے گلیوں کے لوگوں نے ہے، یہ کہاں سے اخلاقیات، یہ تو دھجکیاں اڑا دے گا۔ بوڑھا باپ جو ہے نصیحت کرتے ہوئے ڈر رہا ہے، بوڑھا باپ نصیحت کرتے ہوئے خوف آ رہا ہے اس کو کہ اپنی جوان اولاد کو نصیحت کر سکتا ہوں کہ نہیں، منع کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ سامنے سے جواب الگ ہو گئے، الگ ہو گئے تو کم از کم پوچھو تو صحیح۔ ماں زندہ ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، بھئی سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال کے بعد اگر تم نے 10,000 روپے کا خرچہ کر کے برسی کر لی ہے اور اس کی زندگی میں اسے کچھ نہیں پوچھا ہے، تو مٹی پر جا کر قبر پر جو ہے پھول چڑھا کر تم سمجھو گے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی، زندگی بھر جو ہے تم نے اسے پوچھا نہیں نا۔ جو زندہ ہے ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ کم سے کم اپنی ماں اور باپ کو پوچھے تو صحیح، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام یہ تیری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ وہ تجھ سے اگر سوال کرے نا کہ ایک دفعہ تو بتا چکا، وہ پھر سوال کر لے، تو تو بھی بچپنا کے اندر اسی انداز میں ان سے ایک ہی چیز کے 10 دفعہ سوال کرتا اور وہ 10 دفعہ بتایا کرتے تھے۔ آج دوسری مرتبہ سوال کرنے پر بتایا تو تھا، کیا ہو گیا؟ بتایا تو تھا۔ یہ تلخ لہجہ ہے، گھر گھر کے اندر ہے، یہ یہودیوں کے اندر، یہودیوں کے گھروں کے اندر نہیں، مسلمان گھروں کے اندر بتایا نہیں تھا، بھول جاتے ہیں بار بار، ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہی اولاد جو ہے 10 دفعہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر 10 دفعہ ایک ہی چیز کا سوال کر رہی ہے اور وہ 10 دفعہ میٹھے انداز میں سمجھا رہا ہے۔ اس کے برعکس ہے معاملہ اولاد۔ مسلمان گھروں کی یہ باتیں ہیں، یہ یہود و نصارہ کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے اس شہر سے باہر نکل کر بہت کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، ورنہ آپ نے دنیا کیا دیکھی؟ آپ کہیں گے یورپ پورا دیکھ کر آ گئے وہاں نا، یا اسلامی ممالک کے اندر سیر کر کے دیکھی ہو۔ پہلے تو انسان کو اپنے گھر کی فکر کرے کہ آپ کے گھر کے اندر ماحول کیا ہے۔ حضور صدر کائنات نے زینہ مبارک پر، منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پر آمین، تیسرے زینے پر آمین۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ کام نہیں کیا، آج یہ ایک نیا کام ہم نے آپ سے دیکھا ہے، تو اس کی وجہ فرمایا جبریل کھڑا ہو کر اس انداز میں دعا کرتا کہ جس نے ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے ہلاک ہو۔ حضور نے فرمایا آمین۔ ایک وہ دعائیں ہیں جو ہم اور آپ مانگتے ہیں اور اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں اور کون کہتا ہے آمین؟ قبول ہوتی ہے وہ دعا کہ نہیں؟ جس پر آمین فرشتے کہتے ہو۔ سارے لوگ دیوبندی وابی سارے مانے میں نہ فرشتے نے آمین کہہ دی ہے، تو جو آقا ہے اس پوری کائنات کا، مالک اور مختار ہے اس پوری کائنات کے، اس نے آمین کہا ہے، اس نے آمین فرمایا، تو پھر تو یقیناً قبول ہو چکی ہے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی ان کی خدمت نہ کر سکے ہلاک، حضور نے فرمایا آمین۔ خدمت کیا ہے؟ صرف پیسہ باہر ملک میں جا کر پیسہ پہنچا دینا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، بہت قریبی ایک بندے سے ہمارا تعلق تھا، 85 سال سے بڑی عمر، دورہ جی کے اندر رہتے تھے، بیوی بھی 85 ہم اچانک گئے کارڈ شادی کا دینے کے لیے، دو بوڑھا بوڑھی جو 80-85 سال کی عمروں کے ہیں، جو زمین پر چلتے وقت لاٹھی پکڑ رہے ہیں، وہ ایک 4 کمرے کے مکان کے اندر اکیلے رہ رہے تھے، اکیلے، چولہا لگا ہوا جل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا بن رہا ہے۔ اولاد کدھر گئی؟ وہ اولاد تو مال لے کے چلے گئی۔ میں نے زندگی کے
اندر ہی وہ کہنے لگے، مجھ سے انداز تھا ان کا اپنا، وہ کہنے لگے میں نے تو زندگی میں ہی بانٹ دیا، بعد میں لڑیں گے، اس سے پہلے ہی بانٹ دیا. تو میں نے بولا اب آتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کہا ایک نواسا ہے وہ آ جاتا ہے کبھی کبھی، ایک نواسا ہے 3 گھڑیاں چھوڑ کر رہتا ہے، وہ آ جاتا ہے پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے زندہ ہیں؟ میں صحیح ہے. بیٹے وہ کدھر گئے؟ بیٹیاں چلو پڑھائی ہوگی. بیٹے وہ ایک 4 گھڑیاں چھوڑ کر ایک جو ہے دوسرے علاقے میں چلا گیا. یہ حال ہے. یہ دور کے، یہ نہیں کہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ مسلمان معاشرے کے اندر پلنے والی اولاد کی باتیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب جوانی صرف پیسہ کمانے کے لیے ہو رہی ہے، ہم نے پیسہ بنانا ہے اور کچھ نہیں، پیسہ بنانا ہے، یا دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت میں یہ فلانا ایسا ہے، یہ فلانا ایسا ہے، اپنے گھر کو بھول جائے بتا. نتیجے ہیں اس کے یہ، جس آدمی کو پنچایت محلے کی رہتی ہو، گھر کی نہیں ہو، اپنی نہ ہو، یا جس کو اپنی جوانی کے اندر صرف پیسہ ہی بنانے کی پنچایت رہتی ہو، گھر کی طرف توجہ ہی نہ ہو، تو 10 سال کے بعد جب اولاد ہوگی نا اسے، جب جوان ہوگی تو حال ایسا ہی ہوگا. کیونکہ اس نے پنچایت جو اپنی کرنی تھی، اصلاح جس اس نے اپنی کرنی تھی، اپنے گھر والوں کی کرنی تھی، وہ تو اس نے کی کوئی نہیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. یہ تو کھڑا ہو کر چوک کے اندر دوسرے کی پنچایت کر رہا تھا، یہ اس نے ایسا کر دیا. اوہ 2 اذان ہو گئی. اچھا بھائی 2 کے بعد آپ آ جاتے، اذان اگر 2 مرتبہ ہو آپ آ جاتے. تو مؤذن نے بھی سمجھا ہوگا بھائی آتے نہیں ہیں، ایک میں جو ہے 2 صفحے 2.5 صفحے تجھے 2 دے دو تو 4 ہو جائے گی. لیکن ڈیٹ ایسے، اور پہلی سن لی تھی تو پھر دوسری میں تو آ جانا ہی چاہیے تھا. 2 سننے کے بعد بھی نہیں آیا. بندہ 100 سننے کے بعد تھوڑا سا آدمی شرمندہ ہوتا ہے، یار شاید اس نے 2 دفعہ اللہ کی طرف سے آواز دی ہے، یار اٹھ کے چلے ہی جائے. ہم بڑے ڈیٹ ہیں. یہ پنچایتیں ہیں جو آپ کے معاملات کو، اپنے گھر کے معاملات کو خراب کریں گی، اور آگے جا کر کوئی زیادہ وقت نہیں ہے جب آپ کے بالوں میں سفیدی ہوگی اور پاؤں میں لنگڑاہٹ ہوگی، تو پھر یہ اولاد جس کی آپ نے توجہ نہیں دی ہے نا، توجہ کیا دی ہے؟ اچھا کپڑا پہنا دو بس. توجہ دی ہے کون سے اسکول میں ہو، بڑے اسکول میں، کون سے بیکن ہاؤس، فلانا انگلش میڈیم، اس میں پڑھا دیں. مدرسے کے قاری صاحب کو کتنا دینا ہے؟ 1 گھنٹے کے 1000 روپے دے دیں. دین کی خدمت ہو گئی. ہم نے دین کی خدمت کے لیے 1000 روپے ایک قاری کو گھنٹے کے دینے. وہ قاری صاحب اگر ہفتے میں 2 چھٹیاں کر لے تو آپ نے اس کی جو ہے درگت بنا دینی ہے کہ تم 2 چھٹیاں 1000 روپے فیس کس لیے لیتے ہو؟ یہی میتھمیٹک اور انگلش کے ٹیچر کو آپ کتنے دیتے ہیں 1 گھنٹے کے؟ مہمانوں میں جا کر کتنے دیتے ہیں؟ یا ٹیوشن فیس آپ دیتے ہیں کتنی دیتے ہیں؟ 1000 ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے، رکھتا ہی نہیں کوئی 1000 میں. تو دین کے ساتھ معاملات اہل اسلام کی یہ ہے. یہ آپ کو جو بڑے بڑے سب باغ دکھائے جاتے ہیں نا، ترکی میں گیا کئی دفعہ تو بڑا بڑا اسلامی، ادھر ایک عام آدمی، میں فجر بھی پڑھی، مغرب بھی، میرا شاید بھولا بھٹکا کوئی بندہ آ جائے. میں مولانا روم کے مزار پر ظہر پڑھی، پھر جو ہے عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب میں نے شمس تبریز پر پڑھی، پھر آگے جا کے وہ ایک الادین مسجد، بڑی پرانی مسجد ہے، پھر عشاء پڑھی، تینوں جماعتوں کے ساتھ. میں شاید یہاں پہ بھول گئے ہوں گے تو شمس تبریز کے مزار پر، شمس تبریز پہ مولانا، میں ڈائریکٹ آزانوں کے، میں شاید کوئی آئیں گے جنات ہی آ جائیں. تو ایک مولوی صاحب آئے، وہ کھڑے ہوئے، ساتھ میں خادم ایک ہے، مغرب کی نماز، مغرب کی عشاء کی نماز میں یہ بلو موسک کی بڑی خوبصورت مسجد، یہاں جمعہ کی نماز ایک وقت خالی مسجد، آپ آرام سے گھوم پھر سکتے ہیں کیونکہ ٹورسٹ پلیس ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑا خلافت عثمانی کا حال یہ، کسی بندے سے اگر آپ دین کی جو سطحی علم ہے اس کے بارے میں بھی سوال کریں تو وہ بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں آتا. یہ آپ شکر کریں کہ پاکستان میں رہتے ہیں اور 6 کلمے آپ کو پہلے پڑھا دیے جاتے ہیں. یہ دوسری دنیا کو دیکھ کر متاثر ہونا چھوڑیں. آپ کا ملک جو ہے نا، اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، اور جو اسلامی طریقہ کار اس ملک کے اندر آزادانہ طور پر آپ کر رہے ہیں، یہ دیگر ممالک کے اندر نہیں ہے.
سعودی کے اندر تو مکہ مدینہ ہی رہ گیا ہے. آگے 5 سالوں کے اندر دیکھ لیجیے کیا حال ہے. یہ مکہ مدینہ رہ گیا کہ جہاں پر نمازی بھی ہیں تو باقی ہیں. باقی جدہ کے اندر بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کوئی ایک صف بڑی مشکل سے ایک صف پوری ہوتی ہے. دبئی کے اندر جمعوں کے اندر بیٹھ جائیں گے لوگ نماز میں جا کر, لیکن عام نمازوں کے اندر کوئی نہیں. آپ پنجاب میں, پاکستان کے اندر چلے, پنجاب میں پچھلے سال گیا, رحیم بھائی کا جس سال انتقال ہوا پچھلے سال, میں اسلام آباد کے اندر مغرب کے اندر عشاء کے اندر فجر میں تو ماشاءاللہ تو پوری دنیا کا حال یہی ہے. تو مغرب میں, عشاء میں, ظہر میں بڑی بڑی مسجدیں, F6 کے اندر بہت بڑی مسجد, قمر الاسلام کے نام سے مسجد, ایک صف نہیں تھی, ایک صف کے 50 آدمی, کوئی پوری نہیں. یہ نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ غیرت اسلامی جو ہے وہ پاکستانیوں کے اندر پھر بھی زیادہ ہے دوسرے ممالک سے. جن سے آپ متاثر ہو رہے ہیں ان سے آپ کو متاثر ہو رہے ہیں. آپ کے پاس جو چیز ہے وہ سونا ہے, غیرت آپ کے اندر زیادہ ہے دیگر ممالک سے. آپ کو پسند نہیں آتی ہے. آپ کو اگر جدہ آئس کریم والا آپ کو پسند نہیں ہے تو ڈیفینس سے لوگ آ کر کھا رہے ہیں اس کے. کیوں بھائی ادھر سے لوگ کیونکہ یہ قریب میں ہے. وہ دور کی جو چیز ہے نا, دور کی جہاں تک پہنچ نہیں ہے, وہ ہر آدمی کو پسند ہے. اپنی چیزیں پسند کریں, اپنے طریقہ کار کو اختیار کریں. فرمایا آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. باپ کی رضا میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اگر باپ ناراض ہے تو اللہ, اب یہ باپ ناراض ہے, یہ 100 رکعت پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر, ماں کو جو ہے گالی دے کر آیا ہے, مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ گیا ہے. ایک بچہ پچھلے سال آیا, وہ جناب باپ کو ڈائلیسس ہو رہا ہے. ہاں جی, تو کتنی اولاد ہے؟ میں ایک ہی, سنگل, ایک ہی اولاد. تو کیوں آ گیا بھائی؟ اللہ بات تیری خدمت. حضور کے پاس ایک شخص آیا, صحابی, آقا علیہ السلام سے اجازت چاہی جہاد کی. کس کی چاہی؟ جہاد کی اجازت. فرمایا تیرے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ بوڑھے؟ فرمایا بالکل بوڑھے. ان کو روتا ہوا, فرمایا جیسے روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے واپس جا اور ان کو ہنسا. جہاد کی اجازت نہیں. کیا وہ نفلی عبادت کے لیے باپ یہ اس لیے بیٹھ گئے بھائی جناب 10 دن کام ہی نہ کرنا پڑے گھر کے اندر. یہ خدمتیں زیادہ ضروری ہیں بنسبت نوافل. آپ 100 رکعت پڑھ رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے, گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کا, گھر والوں کو خرچہ بھی نہ دیں, اور خود جو ہے دوستوں یاروں کے اندر عیاشیاں کرتے رہے. یہ ساری چیزیں آپ سے سوال ہوں گی. سب سے بہترین صدقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے. اللہ و رسول عالم. حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنا مال اپنی اولاد پر, اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. یہاں پہ مقام مال زکوٰۃ ہے, مدرسوں کے اندر ڈال دو. بھائی پریشان حال, چاچا پریشان حال, بھوکا مر رہا ہو, لباس پھٹا ہوا ہو, یہ مدرسے نہ پوچھا جائے کہ مدرسوں میں دیا تھا. دیں, اگر استطاعت ہے دیں, لیکن پہلا حق جن کا ہے ان کو چھوڑ کر اگر آپ دے رہے ہیں اس کا سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ پہلا حق جن کا تھا ان کے منہ سے نوالا لے کر تم نے محلے کے اندر بانٹ دیا. یہ کیا کیا بھائی؟ کس کتاب میں لکھا تھا؟ تقسیم جو ہے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع ہوتی ہے. وہ بھائی پریشان ہے, بہن پریشان ہے, تو جو ہے زمانے بھر کے اندر اٹھا کر اہل کراچی بانٹتا ہوگا زکوٰۃ. لیکن یہ شرعی حکم بھی ہے کہ جس شہر کی آپ زکوٰۃ اگر حکومت وقت جمع کر رہی ہو, جس شہر سے اکٹھی کی ہے نا, پہلے اس شہر کے فقراء آپ کو بانٹی جائے. پڑھے نا کتابیں پڑھے, پھر پتہ چلے جس شہر سے آپ نے اکٹھی کی ہے اس شہر کے جن لوگوں سے آپ نے اکٹھی کی. آج تو ہم نے ایک دستور بنا لیا, جاؤ جناب سول میں ڈال دی, انڈس ہاسپٹل میں ڈال دی. اب تمیز ہی نہیں کہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں اس مال میں سے کہ کافروں کو دے رہے ہیں. کیا خدمت ہو رہی ہے دین کی؟ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. وہ انسانیت کی خدمت کرنے والا بندہ گیا ہو 2 دن تک جنازے کا اس کی پورا ٹی وی میڈیا چینل لگا رہا کہ شاید کوئی بڑا جنازہ ہوگا. پورے 2 دن تک لگے رہے. وہ جناب اسٹیڈیم میں 2-3 صفحے, اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد کتنی 1-2 صفحے, ہزاروں. ایک بندہ اس دنیا سے گیا
بلیک آؤٹ کر دیا کہ بندہ جو ہے گیا ہے اس کا بلیک آؤٹ کر دو، لیکن مخلوق ایسی کہ میلوں جو ہے لوگ پیدل چل کر آ رہے ہیں، میلوں پیدل چل کے۔ یہ اس سے نہیں ہوتا کہ آپ نے خدمت، انسانیت کی خدمت بھی شرعی تقاضوں کے ساتھ ہوگی۔ زکوٰۃ، حضور نے فرمایا مال زکوٰۃ تمہارے مسلمانوں سے لیا جائے گا، کافروں سے لیتے بھی نہیں ہے زکوٰۃ۔ تو جو ہے دوسری چیزوں میں زکوٰۃ تمہارے مسلمانوں سے لے کر تمہارے مسلمانوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اگر یہ تمیز نہیں ہے اس کے اندر، یا کوئی ایسی کمپنی جس کو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے یہ کمپنی مال زکوٰۃ کے نام پر جو ہے کنسٹرکشن کر رہی ہے یا اپنی پراپرٹیز بنا رہی ہے، پھر آپ کو اپنا ہاتھ روکنا چاہیے۔ یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہیلوں کے ذریعے جو ہے دوسری جگہوں پر جا رہا ہے، آپ خود پھر اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے پڑوسی کو دیکھیں، وہاں پر دیکھیں، کیونکہ یہ ڈسٹریبیوٹ اگر صحیح طریقے سے مال زکوٰۃ ہو تو یہ تو شہر کراچی نہیں، پوری عالم اسلام کے اندر حالات درست ہو جائے اگر یہ ڈسٹریبیوٹ صحیح طریقے سے۔ یہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، ہم نے آنکھ بند کر کے ہر فقیر کے ہاتھ میں دے دینا، جو مانگ رہا دے، صدقہ اور خیرات دے دے، صدقہ اور خیرات دے دے، لیکن مال زکوٰۃ جو فرض ہے وہ اسی حقدار کے، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے اور اس کا آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آیا تم نے واقعی میں حقدار کے ہاتھ میں دیا ہے کہ نہیں۔ قربانی کا جانور لیتے ہیں، ہمارے یہاں پہ دستور انسانوں نے، مسلمان اس ملک کے اندر جہاں کہیں پہ بھی ہیں، آپ دیکھیں یہ گلی ہے، مین روڈ ہے، یہاں پر آپ اپنا مکان بنائیں گے؟ بولے بھائی، یا کسی کا بھی خالی پلاٹ ہو، سمجھدار آدمی ہو، خالی پلاٹ ویسے تو لوگوں نے بنائے ہیں، جہاں آپ کو معلوم ہے یہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ وہاں پر مکان بنائیں گے؟ وہاں پر ایک مکان 120 گز کا اگر آپ نے بنانا ہے 50-60 لاکھ روپے لگ جائے گا، لگائیں گے؟ کیوں نہیں لگائیں گے؟ پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ جب بات اللہ کے گھر کی آتی ہے تو منہ اٹھا کے پراپرٹیز جن پر قبضہ ہے یا روڈز پر ہیں اس پر ہم لگا دیں گے، چلو اللہ پوچھے گا۔ اللہ نہیں، یہ حضور نے جو مسجد نبی کا احاطہ بھی لیا اس کے اندر بھی ان یتیم بچوں کے مال کو پہلے ادا کیا گیا، اس کی قیمت دی گئی، پھر مسجد کی تعمیر شروع کی گئی۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کر کے، آپ کو معلوم ہے بھئی یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، یہ روڈ ہے، اس پر آپ اپنا مکان کیوں نہیں بناتے؟ اپنا پیسہ برباد ہونے کا خطرہ ہے، تو جو اللہ کا مال ہے اسے برباد کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ یہ رومال آپ کی جیبوں کے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹے رومال ہوتے ہیں، یہ جناب وضو کر کے ایک بندہ نکلا ہے، جس نے صبح پورا دن جو ہے پہلے پسینہ پوچھ کرا، یہ ناک بھی پہنچی، وضو کیا ہے اس نے، اس کے بعد اس نے پورا اس سے ہاتھ، یہ گیلا رومال آپ اپنے پلنگ پر بچھائیں گے؟ تکیے پر رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ بیگم اٹھا کے گھر سے باہر نکال دے گی، گھر سے باہر نکالے گی تو کم از کم 2 باتیں تو سنائے گی، وہ تو ویسے بھی سنا دیتی ہوگی، لیکن اس بات پر تو ویسے ہی سنائے گی۔ یہ گیلا رومال جس نے آپ نے پانی پہنچا ہے، اس کو آپ اپنے تکیے پر، اپنے بستر پر رکھیں گے؟ مسجدوں کی صفوں پر رکھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پراپرٹی، پبلک پراپرٹی ہے، ان چیزوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ جوتی جو آپ نے ابھی اس گھر سے باہر اتاری ہے، سب نے ماشاءاللہ لائن لگا کر کھڑی کی ہے، یہ جیسے گھر کے باہر لائن لگا کر کھڑی کی ہے، یہ آپ نے کبھی مسجد کے اندر اس طریقے سے لائن لگا کر کھڑی کی ہے؟ اپنی ترتیب تو دیکھیں، یہ بھی گھر کے باہر آپ نے کی ہے نا، ایسے لائن لگا کر ترتیب کے، میں نے دیکھا ترتیب کے ساتھ گھر کے باہر۔ یہ مسجد کے اندر کیسے رکھی جاتی ہے؟ گندے پاؤں اٹھا کر آپ نے وہ جا کر دری پر، کسی کو منع کر کے دیکھ لو آپ، یہ اٹھا کر بھائی یہ ڈبہ رکھا ہے اس کے اندر، اچھا یہ بھی نہیں کہ دور رکھا ہے، سامنے نظر آ رہا، اور اللہ نے بھینس جیسی آنکھیں بھی بڑی بڑی دی ہیں، وہ بھائی تجھے نظر آ رہا ہے تو پھر کیوں نہیں رکھتا ہے اس کے اندر؟ یہ وہ اخلاقی باتیں ہیں جو بچہ بچپن میں سیکھتا ہے، بڑے ہو کر نہیں سکھائی جاتی۔ بڑے ہو کر سکھائیں گے تو کیا ہے، بد اخلاقی وہ سامنے سے کرے گا، اور وہ سیکھنے کی عمر نہیں ہے۔ سیکھنے کی عمر، یہ جو بچے بیٹھے نا، یہ سیکھنے کی عمر ہے، سیکھنے کی عمر جہاں پر آپ سکھائیں گے۔ ہمارے یہاں پر میں جب کسی زمانے میں یونیورسٹی جا رہا تھا، ادھر وہ ایم اے اسلامیات کے اندر، انہوں نے ایم اے فارسی کے اندر وہ شیخ سعدی رکھ دیا، ہمارے
پروفیسر تھے شکیل، اور میں یہ شیخ سعدی یہ بچپن کی کتاب ہے، جوانی کی کتاب نہیں ہے۔ حکایات سعدی جو ہے وہ بچپن کی کتاب ہے، کہ جب بچہ بچپن سے کھڑا ہوتا ہے نا اپنے قدموں پر، یہ اس وقت پڑھائی جاتی ہے کہ اس کو اخلاقی تعلیم سکھائی جائے۔ یہ تو ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اب اس کو آپ 10 دفعہ بھی جو ہے نصیحت کریں گے، اتنی آسانی سے نصیحت پر عمل نہیں ہونے والا ہے۔ ہوتا ہے کچھ نصیحتوں کے اثر جو ہے، کوئی انسان جو ہے اس طریقے سے اخلاص رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جب مدرسے کے اندر میں پڑھتا تھا تو جیب کے اندر حجامت بنانے کے پیسے نہیں تھے۔ جیب کے اندر کتنے پیسے؟ جس سے میں حجامت بنوا لوں اس کے پیسے نہیں تھے۔ بڑی بڑھ گئی تھی تو حجام کی دکان پر کھڑا ہو گیا، لوگ تھے زمانے کے، کچھ لوگوں کی صحبتیں مل گئی، تو وہ کہے میں حجام کی دکان پر گیا، اس سے جا کر بڑی صاف ستھری بات، بڑی صاف ستھری، یہاں تو کنگلا ہو نا بندہ، پھر بھی کاٹن کا کلف لگا کر کپڑا پہن کے اپنے آپ کو مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ ہے تو کنگلا ہے، لیکن جب وہ زندہ ہوتا ہے تو کلف والے کپڑے اور یہ بڑی ٹھاٹ باٹ۔ تو ہوا کیا، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو جنید بڑے صاف ستھرا، مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا ایک بچہ، جنید ابھی صوفی بھی نہیں بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں پیسہ بھی نہیں تھا، حجام کی دکان پر صاف ستھری بات میں نے کی، پیسہ نہیں ہے اللہ کے نام پر بنا۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ حجام بھی اللہ والا تھا، اس نے جب سنا اللہ کے نام پر تو گراہک بیٹھا ہوا تھا، اس نے گراہک کو چھوڑ دیا، ادھر یہ حجام چھوڑے گا گراہک، وہ کہے گا کھڑے رہو، تیرا نا اللہ نام بنا دوں میں، یہ 100 روپے کا جو ہے گراہک بیٹھا ہے جس نے اپنی داڑھی بھی منڈوانی ہے، اس کو چھوڑ دوں تجھے اللہ نام۔ تو اس نے کہا، اس نے اپنا گراہک چھوڑ دیا اور جملہ کہا جنید بغدادی سے، ابھی اس نیج پر جنید پہنچے بھی نہیں ہیں، اس نیج پر جس پر ابھی پہنچے نہیں ہیں، اس نے اس حجام نے کہا کہ اپنے گراہک کو چھوڑ کر جنید کی کہ بھائی مخلوق پیسہ دے کر گاہک تو روزانہ آتا ہے، یہ آیا ہے اللہ نام پر آیا ہے، یہ آج اللہ نام پر پہلی دفعہ بنا رہا ہوں کسی کی حجامت، جو اللہ نام پر بنا رہا۔ کہتے ہیں زمانہ گزر گیا، جنید اپنے وقت کا ایک صوفی بزرگ عالم ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں تھا کسی دن جاؤں گا، کسی دن، یہاں تک کہ جب وہ جس جنید نے بغداد شہر کے اندر اثر رکھا، اس بغداد شہر کے اندر جتنے بڑے بڑے عیاش تھے نا، تو وہ جنید بغدادی کے مریدوں میں ہیں۔ ابو بکر شبلی، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے، اور وہ ایسے ہی ان کی جوانیاں کے بالکل گندی جوانیاں، لیکن کیا ہے نظر پڑ گئی جنید کی۔ جنید سے متاثر بغداد کے اکثر لوگ اس زمانے کے حضرت جنید بغدادی سے متاثر تھے۔ تو وہ جنید جب اس منصب اولیاء پر پہنچا نا، تو وہ پہنچ گیا ایک دفعہ پھر ان کے پاس، حجام کے پاس، کہ اس زمانے میں میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اس زمانے میں میرے پاس پیسہ نہیں تھا، آج یہ پیسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ حجام بھی بڑا اللہ والا تھا، کرتا حجامت تھا، لیکن جنید کو کہا جنید اتنا بڑا شیخ بن گیا ہے، اتنا بڑا شیخ، جو کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو اس کی توقع، اس کا قیمت جو ہے مخلوق سے نہیں مانگی جاتی ہے، تجھے اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ جس کام کو میں نے اللہ کے، تو نے کہا تھا نا اللہ کے لیے، تو میں نے کام جو کیا تیری حجامت وہ اللہ کے لیے، تو اس کی قیمت میں تجھ سے لوں گا، وہ تو اللہ کے لیے چھوڑ دی ہے، تجھ سے کیسے لوں گا؟ یہ وہ تربیتیں ہیں جو ہم نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے۔ انگلیاں پکڑ کے کسی زمانے کے اندر باپ اپنے بچوں کو جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے وضو کروا کے اچھے کپڑے پہنا کر، اب تو باپ کا حال برا حال ہے، بازار کھلا ہے، کپڑوں کا حال بھی جڑا ہوا ہے، وہ بس کھڑا ہو گیا ہے، بھائی 2 رکعت پڑھنی ہے، سلام پھرنا ہے، ادھر ادھر گیا۔ لیکن اس تربیتی ماحول کو اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر پیدا کریں، دوسروں کی پنچایت کرنا چھوڑیں، فلانے کا پنچایت، فلانے گھر کی پنچایت، اپنی پنچایت۔ اگر دوسروں کی پنچایت کے اندر اپنی عمر گنوا دی ہے تو پھر نتیجے آپ کے سامنے ہیں۔ جن کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ 10 سال ویٹ کر لیں، 10 سال کے بعد ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفید داڑھی کے بعد اب اپنی اولاد کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں، جن کی اولاد ان کو سحری افطاری بھی نہ دیتی ہو، کھانا بھی نہ دیتی ہو، اور وہ در بدر کے جناب
موٹر سائیکل لے کے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, کبھی ہوٹل بند ہو, ابھی کورونا کے چکر میں کبھی ہوٹل بند ہو. ایسے لوگ آپ کے ارد گرد میں موجود ہیں, آپ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں. اگر نہیں پکڑ رہے تو پھر انتظار کریں 10 سال کا, 20 سال کا انتظار کریں. 40-45 کے بعد جہاں پر بڑھاپا آئے گا وہاں پر حال ایسا ہی ہوتا ہے. کما تدین خدا, ایسے گھومتا ہوا پہیا ایسے گھوم کر آ جائے گا آپ کے اوپر. جو کل کسی کے اوپر تھا تو آج آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اولاد کی تربیت میں ایسے لوگ, یہ رحیم بھائی, یہ ساری نرم تربیت آدمی, خوش اخلاق آدمی. میں نے مسجد کے اندر کبھی ان کو جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی جھگڑا کرتے, خوش اخلاق, بہت محبت کے ساتھ باتیں گھر والوں کے ساتھ. لیکن ہمارے ساتھ تو کبھی میں نے مسجد کے اندر خاموش کے ساتھ مسکرا دیا, بات کی تو اچھے انداز میں بات کی. اللہ کرے کہ وہ جو صفت کریمی اس کے اندر تھی وہ اولاد کے اندر بھی برقرار رہے. ادھر سے صاف ہونا چاہیے, ادھر سے دل صاف ہوتا ہے نا, اس کا اثر اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. جس کا دل صاف ہو, اس کا گورے چٹے منہ والا ہو لیکن دل کا کالا ہو, تو وہ گورا چٹا ہونے کے باوجود بھی وہ اثر جو چہرے کا نورانیت ہے وہ نہیں رہتی ہے. دل کا صاف ہو تو چاہے بلال جیسا کالا ہی کیوں نہ ہو, بلال جیسا کالا ہی کیوں نہ ہو, خدا کے گھر کے اوپر کھڑا ہو جائے. حضور فرمائے بلال آج کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور یہاں پر کھڑے ہو کر اذان دو, دشمنوں کے دل چیر دے بلال. دل کا صاف ہے, دل ایسا ہے صاف ہے, نورانی چہرے والا ہے بلال. یہ چہرے کی گورا پن ہو چہرے پر, اس سے کوئی فرق نہیں. دل اگر صاف ہے تو اس کے اثر جو ہے نا چہرے پر انسان کے, آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ بھی دل کے صاف ہے نا ان کے چہرے دنیا میں بھی آپ کو کھلے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو بھی کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر یہ قیامت کے دن بھی خود اللہ رب العزت, اس دن بہت سارے چہرے خشاش بشاش چمکتے ہوئے ہوں گے, اور بہت سارے چہرے کیا ہوں گے, کالے سیاہ ہوں گے. کیوں؟ جو کالے سیاہ چہرے والے ان کو دل کی بیماری تھی, اور جن کے چہرے شفاف تھے حشاش بشاش تھے ان کے دل جو ہے نا پاکیزہ تھے, ذکر اللہ کرنے والی دل تھے, آپس میں محبت رکھنے والے دل تھے, ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے. اللہ رب العزت ہمیں ایصال ثواب کی محفلوں میں خاص طور پر اپنے سے جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محفل ایصال ثواب ہے, بھائی اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے, کیونکہ یہ ثواب پہنچانا میری ذمہ داری نہیں ہے, یا کسی مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں, کسی مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ پہنچائیں گے, یہ اٹھائیں گے آپ ثواب, جا کر رحیم بھائی کی قبر کے اندر جا کر رحیم بھائی کی روح کو دیں گے, آپ کی ذمہ داری ہے. ہارون بھائی تو یہ ابھی ہارون بھائی کا بچہ پڑھے گا تو جناب یہ پڑھ کر وہ جا کر ہارون بھائی کو دے گا تو ملے گا, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے, یہ پڑھ کے بخشوا دے. اس کو کہتے ہیں زبان عربی کے اندر ارسال ثواب, آپ ثواب بھیجتے ہیں. ایصال کا معنی ہے پہنچانا, ثواب ایصال, آپ اپنا فعل ختم کر کے ارسال نکال کے ایصال کر دیتے ہیں. ایصال کام ہے اللہ کا, پہنچانا کام کس کا ہے, اللہ کا. آپ نے الف لام میم پڑھا, آپ میں تو طاقت نہیں ہے کہ اب آپ یہ اٹھا کر پہنچائے. آپ الف لام میم پڑھیں, ایک بندے پر نہیں, ہزارہ بندے جو قیامت تک چلے گئے ہیں ان کو بخشوا دیں. تو اللہ رب العزت جتنے بندے اس دنیا سے جا چکے آپ نے ان کی طرف ایصال کیا ہے, اللہ کی ذمہ داری دے دی, تو اللہ ہر ایک کو برابر برابر دے گا, اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. یا آپ کہیں میرے ثواب میں کمی نہیں, پورا پورا جیسا اس کو تم نے پڑھا ہے ویسا. ایک حج ایک بندہ کرتا ہے نا حج بدل, 3 بندوں کو ثواب ملتا ہے. کتنے بندوں کو؟ اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں. ایک وہ بندہ جس نے پیسہ خرچ کیا, ایک وہ بندہ جس نے حج کیا, ایک وہ بندہ جس کے لیے حج کیا جا رہا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا. تو جس نے پیسہ خرچ کیا وہ گھر میں بیٹھا ہے, اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے. جو کر رہا ہے حج فیری طور پہ اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے. جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے, اور ثواب میں کمی نہیں ہے. ایصال ثواب اس کے اذکروا موتاکم بالخیر, اپنے موتا کو, اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد رکھو. جب یاد کرو تو ان کی اچھائیاں گناؤ, برائیاں نہ گنواؤ.
یہ بھی تھا تو یہ بھی تھا. یہ ہمارے یہاں پہ ایک اچھائی کر کے 10 برائی گنواتے ہیں. اس کے بعد تھا بڑا اچھا، آخر میں کہتے ہیں تھا بڑا اچھا، اللہ معاف کرے. پہلے ایک اچھائی کریں گے، بڑا یار نیک بندہ تھا، تہجد گزار. اس کے بعد لوگوں کا پیسہ بھی کھا گیا، بد اخلاق بہت تھا. سارے 20-30 منٹ جو ہے برائی کرنے کے بعد محفل برخاست ہو رہی ہے، اللہ اس کا اچھا کرے. تو نے جو کیا ہے وہ کیا کیا؟ محفل اول محفل کے اندر بڑی تعریف سے آغاز ہوا، اس کے بعد اس کا جناب پورا جنازہ نکال دیا. اس کے بعد اللہ اچھا کرے، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بات تو پہلے جب آغاز کر رہا تھا تو اس وقت اللہ غفور الرحیم نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ ہی غفور الرحیم تھا. اللہ غفور الرحیم ہے. اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد. جب کوئی نیکی، جو عمیر نے پڑھی نماز پڑھی، کوئی نفل پڑھ لیا، عزیز بھائی نے پڑھا کوئی نفل، کوئی نماز پڑھی، کچھ طاقت نہیں 2 گانا پڑھ لیا، سورہ فاتحہ چلتے ہوئے پڑھ لی، سورہ اخلاص چلتے ہوئے پڑھ لی، اور کچھ نہیں تو دعا. یہ نہیں کہ قبر پر کھڑے ہو کر نہیں گئے بھائی مہینوں نہیں گئے، سالوں کے بعد 15 شعبان ہی ہو جانا ہے تو 15 شعبان. لیکن جب کبھی یاد آ گیا، جب کبھی یاد آ گیا، دعا کے لیے کبھی کوئی دروازہ اللہ نے بند ہی نہیں کیا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ سیٹوں کی طرح دروازے بند ہو جائیں گے رات کے وقت، رات میں بھی کھلا ہے، دن میں بھی کھلا ہے. جب کبھی یاد آ جائے، آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس کے بعد دعا، میرے مالک میرے باپ کو بخش دے، آپ کی دعا قبول ہے. جو آپ اپنے، حضور نے فرمایا سب سے بہترین دعا وہ ہے جو ایک بھائی اپنے اس بھائی کے لیے کرتا ہے جو غیر موجود ہے، یعنی اس محفل میں موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں. یہ سب سے بہترین دعا ہے. تو ایک بندہ جا چکا ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، بہترین دعا ہے اور قبول ہونے والی دعا ہے. کہ آپ کو جب یاد آ جائے چلتے ہوئے آپ نے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پورا قرآن نہ پڑھ سکتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشارے ثواب پہنچا دے گا. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پہنچانا، پریشان ہونے کی ذمہ داری بھی آپ کی نہیں. آپ پریشان کہ پہنچے گا کہ نہیں، آگے رکھ کے کیوں کر رہے ہو. تو ہم تو اصل میں ہمارا سلسلہ آگے سے ہی کھانے پینے کا ہے، اس لیے آگے ہی رکھ کے کر رہے ہیں. ہمارا سلسلہ ہی ان سے یہ ملا، پانی بھی آگے ہے تو کھانا بھی آگے آسان ہے، منہ سے ہی کھا رہے ہیں. جو جہاں سے کھا رہا ہے وہ وہاں رکھ کے کر لے بھائی، رکھ کے سامنے رکھ کے کر لو یا پیچھے رکھ کے کر لو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. سامنے رکھا ہے بھائی، یہ تو نہیں نا کہ میں اس گلاس کو اٹھا کر اب یہ دعا ہے تو ابھی یہ اللہ کی توفیق سے ہوا میں اڑے گا، پھر یہ کچھی میں قبرستان جائے گا، پھر قبر میں جو ہے اس کی روح کو پہنچے گا. نہ بھائی، یہ ویسا ہی رہے گا، لیکن اس کی برکت اس بندے کو مل جائے گی، اس کی برکت اس بندے کو مل جائے گی. ہر چیز جو رزق ہے نا، وہ یہ نہیں کہ کھانا پینا ہی رزق ہے، یہ دعائیں بھی رزق ہے، اولاد نیک ہونا بھی رزق ہے، اچھا لباس بھی رزق ہے، اچھا مکان بھی رزق ہے، اچھی صحت مند ہونا بھی انسان کا رزق ہے. تو جو قرآن نے کہا نا کہ شہید مردہ نہیں ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کیا رزق ہے؟ وہ یہ دعائیں اور ایصال ثواب تو ہے جو رزق کے ذریعے ان کو پہنچ رہا ہے. یہ دعائیں ہیں انسانوں کے لیے، جو انسان دعا کرتا ہے. آپ نے یہ کھانا پینا ہی رزق سمجھا ہوگا، کھانا پینا یہ رزق ہے نا، نیک اولاد ہونا، آپ کے پاس مال ہے، صحت ہے، یہ رزق ہے. اس رزق کی جو ہے نا، جب آپ کو یہ رزق مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کر لیا کریں کہ بھئی اللہ ہمارے سے جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغ الصواب ما قرأناه وما تلوناه وطعام ما تصدقناه هدية واصلة إلى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وآله أجمعين وإلى أرواح أصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح التابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح صمداني محبوب سبحاني الشيخ سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لعبد الرحيم اللهم اغفر له واللهم ارحمه اللهم اغفر له واللهم ارحمه اللهم اغفر له واللهم ارحمه اللهم اجعل قبره نورا اللهم اجعل قبره بردا وسلاما اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب الآخرة واحشرنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا صادما رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حيا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا أجبته ولا دعاء إلا أجبته اللهم انزل سكينة في مكان هذا اللهم انزل البركة في مكان هذا اللهم انزل رحمة في مكان هذا اللهم بارك في مالنا اللهم بارك في مالنا اللهم بارك في مالنا اللهم بارك في أموالنا اللهم بارك في أولادنا حرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله